بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس حدیث میں صاف صاف واضح ہے کہ ایک صحابی نے جھوٹ بولا۔ اگر آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، چونکہ یہ حدیث کاملاً رسول کا لایا ہوا قرآن اس کے مخالف ہے، اور خود راوی نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اس کے مخالف ہے، قرآن مجید کے مخالف ہے یہ حدیث۔ مثلاً آپ دیکھیں، یہ ہے المسند امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل، حمزہ احمد زین کے تحقیق کے ساتھ، یہ اس کے 15ویں جلد پر حدیث صفحہ نمبر 13 حدیث نمبر 19604 یہ حدیث ہے۔ یہ اسید بن ابی اسید نقل کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے سے، اور وہ اپنے باپ ابو موسیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا المیت يعذب ببكاء الحي عليه اذ قالت النائحة وعضدا وناصرا وكاسبا فلا وفلا، کہ جب ایک میت کے اوپر نوحہ پڑا جاتا ہوں تو اس سے میت کو اذیت ہوتی ہے۔ جب فریادیں کی جا رہی ہوں میت کے اوپر، جب رویا جا رہا ہوں میت کے اوپر اور فریاد کی جا رہی ہوں، تو میت کے لیے یہ اذیت کا سبب بنتا ہے۔ یہ حدیث سنائی ہے کس نے؟ ابو موسیٰ اشعری صاحب نے اپنے بیٹے کو۔ بیٹا بھی آگے سنا رہا ہے۔ اب جس کو بیٹا سنا رہا ہے نا، اسید بن ابی اسید، وہ پھر ابھی آگے اشکال کر رہے ہیں۔ فقلت، میں نے کہا، اسید بن ابی اسید کہتے ہیں سبحان اللہ، یقول اللہ عز وجل الا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کیا ہے، گناہوں کا بوجھ کسی اور کا وہ تمہارے کندھوں پہ نہیں آتا، تم نے اس میں کوئی حصہ ہی نہیں لیا ایک گناہ میں۔ ایک شخص جا کے گناہ کر رہا ہے، بالفرض اگر ہم کہیں کہ یہ گناہ ہے رونا میت کے اوپر، تو ایک شخص گناہ کر رہا ہے، تم تو مر گئے ہو، تم نے کوئی حصہ بھی نہیں لیا، تو کیوں اس کی سزا تمہیں دی جائے، کیوں عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ گے؟ تو درست بات ہے، اسید بن ابی اسید کی یہ بات درست ہے کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی اور کے گناہوں کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ نہیں آئے گا، اور یہاں تم کیا کہہ رہے ہو کہ ایک شخص مر گیا ہے، اب کوئی اور آ کے اس کے اوپر روئے گا تو عذاب اس کو ملے گا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں، اندازہ کر لیں، آپ کوئی اور رو رہا ہے، عذاب اس کو ملے گا، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس بیچارے کو، یہ تو فوت ہو گیا ہے۔ فقال، ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے نے کیا، ویحک، برا ہو تمہارا، احدثک عن ابی موسیٰ عن رسول اللہ وتقول هذا، میں تمہیں ابو موسیٰ اشعری سے اور پھر رسول سے حدیث سناتا ہوں اور تم یہ آیت سناتے ہو مجھے، تو ٹھیک ہے نا، تو سنانا چاہیے، چونکہ رسول قرآن کے آیات کے برخلاف تو حدیث نہیں سناتے نا۔ تم کہتے ہو کیا رسول قرآن کے آیات کے خلاف حدیث سنائیں گے؟ فَأَيُّنَا كَذِبْ، ہم میں سے کون جھوٹا ہے؟ جس نے قرآن سنایا وہ جھوٹا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے صاحب، جس نے قرآن سنایا ہے وہ جھوٹا نہیں۔ فَوَاللَّهِ مَا كَذِبْتُ عَلَى أَبِي مُوسَىٰ وَلَا كَذِبَ أَبُو مُوسَىٰ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ۔ اچھا، تم نے یہ قسم جو کھائی ہے کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری پہ جھوٹ نہیں باندھا ہے، تو ممکن ہے آپ سچ بول رہے ہو ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے صاحب، لیکن یہ تم کہاں سے قسم کھا سکتے ہو کہ ابو موسیٰ نے بھی رسول پہ جھوٹ نہیں بولا ہے؟ تمہیں کہاں سے پتا چلا ابو موسیٰ اشعری نے بھی رسول پہ جھوٹ نہیں بولا؟ یہ پتا تمہیں کہاں سے چلا؟ تو کہ تم آگے قسم بھی کھا رہے ہو۔ چلے، آپ قسم تم نے کھائی ہے، ہم تمہیں صادق مانتے ہیں، ثقہ مانتے ہیں، تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ تم نے ابو موسیٰ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں باندھا ہوگا، لیکن یہ حدیث تم نے ڈائریکٹلی تو رسول اللہ سے نہیں سنی ہے نا، یہ جو تم نے ابو موسیٰ اشعری سے سنی ہے۔ تو اب ابو موسیٰ اشعری صاحب سے جو تم نے حدیث سنی ہے، تو اس کے لیے تم کیسے قسم کھا سکتے ہو کہ اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جھوٹ بولا گیا ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے، اس کے بالکل برخلاف حدیث آ رہی ہے اہل سنت کے ہاں، اور حدیث بھی کاملاً ٹھیک ہے، حدیث کی سند بھی صحیح ہے، خود حمزہ احمد زین کہتے ہیں صحیح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ جو نیریٹو ہے کہ صحابہ حدیث میں رسول کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے، یہ بالکل ایک فیک ہے، یہ ایک غیر حقیقی نیریٹو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اب یہ جو تابعی ہے ابو موسیٰ اشعری کا جو بیٹا ہے، یہ تو قسم کھا رہا ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے، تو جھوٹ کس نے بولا ہے؟ ظاہر قرآن کے خلاف روایت ہے نا، تو جھوٹ کس نے بولا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے بولا ہے۔
یعنی یہ باتیں تو آ جاتی ہیں. یا پھر آپ بتا دیں کہ یہ احادیث جو ہے وہ ہمارا جو قاعدہ ہے کہ ہم قرآن کے خلاف جو احادیث وہ ہم مانتے ہی نہیں, یا پھر وہ قاعدے کو آپ مان لیں, پھر ہم اصلا جھوٹا دیکھیں گے بھی نہیں کہ اس حدیث میں کس نے جھوٹ بولا ہے, کس نے نہیں بولا ہے. پھر ہم کہیں گے کہ بعد میں شاید کس نے نسخے میں ایڈ کیا ہو, یہاں کہیں پہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کہتے بھی یہی ہیں اور وہ اصول کے قرآن کے خلاف ہوں تو حدیث ہم قبول نہیں کریں گے. اس اصول پہ بھی آپ پابند نہیں ہیں, وہ اصول بھی تمہارے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ مان لیں کہ یہاں پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری صاحب نے وہ رسول اللہ پہ جھوٹ بولا. یا پھر آپ کہیں کہ رسول اللہ نے قرآن کی آیات کے خلاف وہ کیا ہے, وہ احادیث سنائی ہے. رسول اللہ نے قرآن کی آیات کے خلاف احادیث سنائی. یہ ناممکن ہے, امپاسبل ہے کہ قرآن کی آیات کچھ کہہ رہی ہوں, رسول اللہ کچھ اور کہہ رہے ہوں, ناممکن ہے. تو بات کیا بنتی ہے؟ بات یہی بنتی ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے, جناب ابو موسیٰ اشعری نے وہ جھوٹ بولا ہے رسول اللہ پر. اگر آپ کہیں نہیں ہم نے صحابہ کو بچانا ہی ہے, جھوٹ نہیں بولا ہے, تو پھر ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کو جھوٹا کہیں جو اپنے جھوٹ کے اوپر پھر قسم بھی کھاتا ہے, اتنا پھر ڈھیٹ بنتا ہے وہ. یعنی آپ بتا دیں اس کا آپ کیا کریں گے, کوئی اور طریقے, جتنے بھی احتمالات تھے سارے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیے. یا تو آپ کہیں کہ رسول اللہ کے اوپر یہ جو جھوٹ بولا گیا ہے یہ تو ابو موسیٰ اشعری نے جھوٹ بولا ہے. اگر آپ نہیں کہیں گے تو ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے نے کہا, یا پھر آپ مانیں کہ رسول اللہ نے قرآن کے خلاف حدیث سنائی ہے, اور وہ ناممکن ہے کہ ہم مانیں. ہمارے رسول وہ قرآن کے خلاف کبھی بھی کوئی حدیث نہیں سناتے, اور کبھی بھی انہوں نے نہیں سنائی ہے. یہ جتنی بھی قرآن کے خلاف احادیثیں آ رہی ہیں یہ غیر معصوم کا کام ہے, یہ معصوم کا کام نہیں ہے. معصوم کبھی بھی قرآن کے خلاف وہ حدیث نہیں سناتے. اس پہ اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.